الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ مستشرقین کے قرآن کریم کے حوالے سے جو مختلف قسم کے اعتراضات ہیں اور اشکالات ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے ان کے اعتراضات میں سے وہ قرآن کریم کے نسخ کے حوالے سے ہے، ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے جو ان کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم تفصیل سے ان کے اعتراض کو پڑھیں گے، اور اعتراض کے بعد ان کے جو اعتراض کے جوابات ہیں انشاءاللہ ہم ان کے دلائل سے ہی اور اسی طرح کتاب و سنت کے دلائل سے اور حکمتوں سے انشاءاللہ ہم اس اشکال کو واضح کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ مستشرقین کا دعویٰ یہ ہے، پہلے تو ان کے دعوے کو سمجھنا چاہیے۔ مستشرقین کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو ناسخ اور منسوخ ہے، یعنی کچھ آیات ناسخ ہیں اور کچھ آیات منسوخ ہیں، جیسا کہ آپ لوگ متعدد موضوعات میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو متوفی عنہا زوجوہا، جس عورت کا شوہر اس سے فوت ہو جائے، اس کی عدت کا مسئلہ ہے۔ پہلے 1 سال تھا، اس کے بعد پھر 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ تخفیف کرتے ہوئے اس پر یہ کر دیا گیا حکم۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کتابت کا مسئلہ ہے، لین دین کے مسئلے میں، قرض کے مسئلے کے اندر کتابت کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دینا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور ان کی طرف سے ایک مینڈے کی قربانی جو ہے وہ دے دی اور اس کو امت میں سنت کے طور پر جاری کر دیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں تحویل قبلہ کی مثال موجود ہے، اور بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں جو ناسخ و منسوخ ہے یہ صحیح نہیں، یہ قرآن کریم کے جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی طرف سے ہے، ولیعوذ باللہ۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو العلیم المحیط ہے، یعنی جاننے والا اور ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، اور جو جاننے والا اور احاطہ کرنے والا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ حکم مناسب کون سا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم ایک دے کر پھر اس کو مناسب نہ سمجھیں اور پھر اس کی جگہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک علیم اور خبیر اور قدیر اور محیط ذات سے ایسا صادر ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اگر ہم جو ہے وہ نسخ کو مان لیتے ہیں تو اس سے 2 چیزیں لازم آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص اور دوسرا اس کی رائے میں پختگی میں تبدیلی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ وہ اپنی رائے کو بدلتا ہے۔ پہلے اس کو پتہ نہیں تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پتہ چلا ہے کہ نہیں، خیر تو اس میں تھی یا بلائی تو اس میں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آفات سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی نقص علم اور تبدیلی رائے، اس طرح کی آفات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ اب یہ اعتراض ہے ان کا قرآن کریم کے حوالے سے، تو اس میں ہم اس کی طرف سے جواب جو ہے وہ کئی صورتوں میں دیں گے۔ اس کے ہم کئی حصے بنا سکتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں۔ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ یہ دعویٰ تمہارے خلاف حجت ہے، یہ دعویٰ یا تمہارا اعتراض یہ تمہارے اوپر بھی بنتا ہے، کیونکہ تمہاری کتاب مقدس کے اندر بے شمار ایسی مثالیں اور ایسی نصوص موجود ہیں جو نسخ پر دلالت کرتی ہیں، اور کتاب مقدس کے اندر تورات اور انجیل کے اندر نسخ کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور باقاعدہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اگر ہمارے قرآن کریم جو ہماری مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی، اگر اس میں ناسخ اور منسوخ کا ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نقص علم اور اس کے نقص رائے پہ دلالت کرتا ہے، تو تمہارے پاس جو نسخ کی مثالیں ہیں وہ پھر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اور اگر ہمارے قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا ہونا اس قرآن کے غیر اللہ کی طرف سے ہونے کی یا محمد کریم علیہ السلام کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے یا صحابہ کرام کی طرف سے بعد میں بنائے جانے کی دلیل ہے، تو پھر تمہاری کتاب جو ہے جس پر اور بھی بیسیوں نہیں سینکڑوں دلائل اس کے محرف ہونے پر جو ہے وہ شاہد کے طور پر موجود ہیں، تو کیا تمہاری کتابوں کے اندر نسخ کا پایا جانا یہ ان کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے؟ اگر قرآن کریم صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک حکم بعد والے نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا،
یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے، پھر اللہ کی طرف سے نہیں، تو پھر تمہاری کتابیں بھی تو تم کیوں ان کو منزل من اللہ مانتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ یہ مقدس کتاب ہے؟ پھر مقدس تو نہ ہوئی۔ تو لہٰذا کتاب مقدس کے اندر بھی بے شمار ایسی نصوص موجود ہیں جن میں بعد والے احکامات سے پہلے والے احکامات کو منسوخ کیا گیا ہے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہلے حکم کو منسوخ مانتے ہیں، یہ تو بولس کے حکم سے بھی پہلے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ وہی بولا آدمی جو جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، بولس مقدس کا نام دیتے ہیں اسے، بولس مقدس، جس نے یہودیت کو دوبارہ جو ہے وہ ان پر عام کیا اور نصرانیت کو منسوخ کر دیا، یعنی نصرانیت کا لبادہ اوڑھ کر اس نے اصل میں یہودی تعلیمات ان پہ نافذ کی، اور بہت ساری تعلیمات کو جو ہے وہ نصرانیت کا حصہ بنا دیا، اور بہت ساری تعلیمات جو عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات تھیں ان کو مسخ کر کے، ان کو نسخ کر کے، ختم کر کے، ان کی جگہ پر نئے نئے احکامات ان کے ہاتھ پکڑا دیے، لو یہ لیتے پھرو اور جو ہے وہ آزادی کرو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز ہی حلال ہے، ہاں جس چیز کو تم چاہو حرام کرنا وہ کر لو، وگرنہ تمہارے لیے تو ہر چیز حلال ہے۔ دلیل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ فدا اور قربانی دے کر، نذرانہ دے کر، اپنی جان کا، اپنے خون کا، تم سے ہر چیز جو ہے وہ حلال کر دی، یہ دلیل دی اس نے ان کو۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا تورات کے بہت سے احکام کو عہد جدید نے منسوخ کیا، قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے، یعنی میرے آگے پہلے گزر چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہود پر، ان کی بے جا نافرمانیوں اور بے جا اکھڑ مزاجیوں اور بے جا ان کی انا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت سوال کی وجہ سے، اس موسیٰ علیہ السلام سے کثرت سوال کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور سزا کے یہود پر جو ہے وہ بعض چیزیں جو حلال تھیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، جیسے مثال کے طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا، اسی طرح جو ہے وہ چربی اور کئی چیزیں جانوروں کی، بعض قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ان پر حرام کر دی تھی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں تاکہ تم پر وہ چیزیں چند حلال کروں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ تو اس سے مراد یا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں مراد ہیں جو ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے اور ان کے بڑوں نے اپنے اجتہاد سے ان کو اپنے، یعنی کہ اپنے لوگوں پر حرام کر دیا تھا، اور اجتہاد میں ان سے غلطی ہوئی، غلطی کا ارتکاب کیا انہوں نے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی امت اور اپنے جو ماننے والے تھے ان کے لیے رہنمائی کی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں نہ کہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے جو رہبان یعنی درویش تھے ان لوگوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، جن چیزوں کو انہوں نے چاہا حلال کر لو ان کو حلال کر لیا، جن چیزوں کو چاہا حرام کر دو ان کو حرام کر لیا۔ تو یہ حلال و حرام کھلواڑ بن چکا تھا ان کے ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر جو غلط فہمیاں تھیں ان کا ازالہ کیا، اور جو بطور سزا کے بعد چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود پر، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی، ان کو آ کر عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کیا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، یہ مفہوم ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو پھر ولیعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نقص علمی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ تبدیلی رائے پہ دلالت کرتا ہے، اگر وہ دلالت ہے تو یہ دلالت ہے۔ اسی طرح کتاب مقدس میں ہے کہ تورات میں بہت سارے حیوانات کو نجس اور حرام قرار دیا گیا ہے، پہلے ان کی نجاست کا بیان ہے، پھر ان کی حرمت کا بیان ہے، جیسا کہ خنزیر ہے، خرگوش ہے، اونٹ ہے۔ اب یہ تینوں جو ہیں جیسا کہ سفر تثنیہ میں ہے، اور آپ جانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے یہ چیزیں حرام کی تھی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود تحریف کر کے ان چیزوں کو ان کے پادریوں یا ان کے بڑوں نے ان پر حرام کر دیا ہو۔ خنزیر تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، لیکن خرگوش اور اونٹ کا مسئلہ جو ہے، اب یہ پتہ نہیں جو محرف یعنی تحریف شدہ نصوص ہیں ان میں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی، یا ان کے پادریوں نے یا راہبوں نے حرام کر دی، یا اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ بہرحال سفر تثنیہ میں، اور آپ جانتے ہیں سفر تثنیہ کس کا حصہ ہے؟
عہد جدید کا یا عہد قدیم کا؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ ذرا ماضی یاد کریں. ہاں جی، یا شباب، یا امت الاسلام. استاذ کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ صفر تثنیہ عہد قدیم کا حصہ ہے یا عہد جدید کا؟ پہلے تو یہ تھوڑا یاد کریں نا آپ کہ ہم نے کتاب مقدس کے دو حصے پڑھے تھے، ایک عہد قدیم اور ایک عہد جدید. تو صفر تثنیہ جو اسفار ہم نے پڑھے تھے، اسفار خمسہ، 5 اسفار، وہ عہد قدیم کا حصہ تھے یا عہد جدید کا؟ اللہ اللہ عہد اللہ. قدیم کا۔ جدید کا۔ لو، ابھی دو علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا. اس میں جدید تو کا۔ اس میں تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ غور کریں نا، صفر تثنیہ، صفر تکوین، صفر لاویین، صفر عدد، یہ ہم نے پڑھا تھا. جدید۔ ہم نے کہا تھا یہ 5 اسفار جو ہے یہ عہد قدیم سے ہیں، جو تورات ہے، تورات کا حصہ ہے، اور اس کو عہد قدیم کہتے ہیں، پرانا عہد. عہد قدیم جس کے اندر یہ 5 اسفار اور دیگر اسفار انبیاء وغیرہ وہ سارے آتے ہیں، اسی میں صفر تکوین تھا. تو اتنی جلدی آپ بھول جاتے ہیں. میں اس وجہ سے بار بار کہتا ہوں ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ آپ کا ماضی آپ کے مستقبل میں، فیوچر میں کام آئے گا کہیں کئی جگہوں پہ. تو ہم نے نصرانیت اور یہودیت کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی تھی باقاعدہ تفصیل سے. چلیے خیر، تو یہ عہد قدیم کا حصہ ہے. اس میں جو خرگوش ہے، خنزیر ہے، اونٹ ہے، اسے نجس قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج نصارہ جو ہیں وہ ان اشیاء میں سے کسی کو حرام نہیں مانتے. حالانکہ اگر ہم ان کو کہیں نا کہ جی کتاب مقدس جو بائبل ہے اس کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے، چوم کر سینے کے ساتھ لگا لیں گے اور کہیں گے ہم اس کی بڑی تقدیس کرتے ہیں، ہم اس کو معظم مانتے ہیں، محترم مانتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو عہد قدیم میں جو چیزیں آپ پر نجس یا حرام قرار دے دی گئی ہیں ان کو آپ حرام سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ تو باطل ہے. یعنی ایک طرف تعظیم کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو باطل کہتے ہیں. اور باطل کیا، بعض اس کو والیاذ باللہ حقیر مانتے ہیں اور وہ دوسری طرف سینے سے لگاتے ہیں. تو ان کا یہ گمان ہے کہ جو عہد قدیم میں چیزیں حرام کی گئی تھی یا نجس قرار دے دی گئی تھی، بقول بولس کے، یہ بولا بندہ جو تھا، بولس کے بقول ان کے بزام وہ عہد جدید میں پاک اور حلال قرار دے دی گئی، پاک اور حلال قرار دے دی گئی. اور ان کے بزام بولس مقدس نے ان حیوانات کی نجاست اور حرمت کے منسوخ ہونے کی خبر دی ہے، جیسا کہ رومیہ کے اندر موجود ہے. یہ آپ جانتے ہیں بولس کے رسائل جو ہے نا ان کے نام ہیں، پولوسی، رومیہ اور پتہ نہیں کیا کیا، افسوس اور اس طرح کے کئی اور اس کے رسائل آپ جانتے ہیں، کافی سارے ہم نے پڑھے تھے. تو یہ جو رومیہ ہے یہ اس کے رسائل میں سے کئی ایک رسائل اس کی طرف منسوب ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے. ایک دوسری جگہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر تمہارے اوپر حرام کردہ تمام کھانے پینے، ہفتے کے دن وغیرہ کو، محرمات کو منسوخ کر دیا ہے. یعنی جن کی حرمت عہد قدیم میں موجود تھی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز کھانے والی حرام تھی یا پینے والی یا پھر کوئی دن مخصوص تھا جس کے اندر کچھ کام کرنا حرام تھا، کہتے ہیں وہ سارے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون کی قربانی دے کر، یعنی سلب، جو عقیدہ سلب و فدا ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے پیش نظر کہتا ہے سارے محرمات کو جو اللہ نے حرام کیے تھے بنی اسرائیل پر ان کو حلال کر دیا ہے. لہٰذا اب کوئی چیز بھی عہد قدیم کے اندر جو حرام تھی اب وہ حرام نہیں رہی بلکہ حلال ہو چکی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فدیہ دیا ہے، یعنی سلب و فدا کا عقیدہ جو ہے اس کے پیش نظر وہ ساری چیزیں ان کے خون کے بدلے میں حلال کر دی گئی. اور یہ ان کا ایک ہیلا ہے جس کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. اسی طرح کتاب مقدس میں مسئلہ طلاق کے حکم میں متعدد بار نسخ اور تبدیلی واقع ہونے کا ذکر ہے، اور کئی جگہ ذکر ہے، ایک جگہ نہیں. بائبل میں متعدد مقامات پہ مسئلہ طلاق میں تبدیلیاں اور نسخ واقع ہونے کا ذکر ہے. مثلا انجیل متی میں ہے کہ طلاق آدم علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے حلال کی، اور تورات میں باقاعدہ اس کے احکامات نازل کیے موسیٰ علیہ السلام پر. پھر مسیح علیہ السلام نے زنا کی تہمت کے سوا اسے حرام قرار دے دیا. یہ ہم نے پڑھا تھا، وہاں بھی پڑھا تھا ہم نے. کون آپ میں سے بتائے گا
کہ پھر مسیح علیہ السلام نے زنا کی تہمت کے سوا اسے حرام قرار دے دیا، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یعنی کہ اگر بیوی پہ زنا کی تہمت ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے، ادروائز اس کو وہ احسن حرام ہے۔ احسن احسن یا راشد، احسن، بارک اللہ فی، فتح اللہ علیہ یا عمی شیخ، خلی بالک۔ آمین ثم آمین، چلیے، جزاکم اللہ خیر۔ تو کہتے ہیں کہ پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا کی تہمت کے سوا، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو بدکاری کرتے دیکھ لے یا اس پر کوئی الزام لگا دے تو اس صورت میں وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کے لیے اسے طلاق دے سکتا ہے، بصورت دیگر طلاق حرام، بصورت دیگر طلاق حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسے حرام کیا تھا۔ اچھا، نمبر 2، موجودہ نصارہ عہد قدیم میں موجود تورات کے تمام احکام کو باوجود مقدس ماننے کے باطل اور منسوخ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے، اس کو باطل بھی مانتے ہیں، منسوخ بھی قرار دیتے ہیں، اور ان کے ہاں نسخ اور ہے، ہمارے ہاں نسخ اور ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ نقص علمی اور اللہ تعالیٰ کی جو آپ سمجھ لیں کہ رائے کی پختگی ہے اس میں نقص کی دلیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے نہ ہونے کی دلیل ہے، اور دوسری طرف یہ سارے نصارہ جو اس وقت موجود ہیں جو اعتراضات یہ کرتے ہیں قرآن پر، حدیث پر، یا تاریخ اسلامی پر، یا مختلف جو اس طرح کے اعتراضات یہ اٹھاتے ہیں، یہ سب عہد قدیم کو منسوخ مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ منسوخ مانتے ہیں۔ تو اس کی پھر کیا دلیل ہے؟ تمہارے نزدیک تو نسخ جائز ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک جواب ہے۔ نمبر 3، ہم کہیں گے ہم مسلمانوں کے ہاں منسوخ کا معنی وہ نہیں جو اہل کتاب مراد لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا اہل کتاب کے ہاں نسخ سے کیا مراد ہے، اہل کتاب کے ہاں نسخ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یہ تبدیلی رائے مراد لیتے ہیں، تبدیلی رائے نسخ سے مراد لیتے ہیں، جس کو البدا، عقیدت البدا کہتے ہیں، یعنی والیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے وہ کسی چیز کے جاہل ہونے یا اس سے جہالت کے بعد اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، والیاذ باللہ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر جو مسلط اور جو حکمت ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ یہ ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا چاہیے تھا۔ وہی جو تبدیلی رائے، ان کے ہاں تو یہ جائز ہے، ان کے ہاں تو باقاعدہ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ البدا، اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ بعض چیزیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو پہلے اللہ کے علم میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ نسخ مراد نہیں، کیونکہ مسلمان احکام الہیہ میں منسوخ کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور اسے ایک مفید نفع بخش حکم سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہیں، باوجود منسوخ ہونے کے وہ مفید ہیں، ان کے کئی فوائد ہیں، ان میں کئی حکمتیں ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں منسوخ کیے احکامات؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفید سے زیادہ مفید جو حکم تھا وہ نازل کر دیا، یا اپنے بندوں پر تخفیف پیدا کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ انشاءاللہ جملہ جو ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ انشاءاللہ آگے جب ہم حکمتیں پڑھیں گے، نسخ کی حکمتیں کیا ہیں، تو انشاءاللہ یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ تمام دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ناسخ بھی مفید ہے اور منسوخ بھی مفید ہے، جبکہ اہل کتاب منسوخ کو باطل سمجھتے ہیں، منسوخ کو باطل، اور اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے، اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، کہ یہ رائے کمزور اور ضعیف اور غیر مفید ہے، اس کے بعد اللہ نے مفید نازل کی۔ ہم تو ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پہلا حکم بھی مفید تھا اور وہ حکمت سے بھرپور تھا، اور وہ بندوں کے لیے، ان کی مصلحت کے لیے مفید تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اپنے بندوں کے حالات بدلنے کی وجہ سے، یعنی صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس حکم کے اندر یا تخفیف پیدا کر دی یا تبدیلی واقع کر دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حالات بدلنے کو بھی جانتا ہے، نہ کہ آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی جہالت کی دلیل ہے والیاذ باللہ، جیسا کہ اہل کتاب کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے ہیں، ہم دونوں کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اور دونوں میں حکمت سمجھتے ہیں، اور دونوں کو نفع بخش سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو بعد والا حکم ہے وہ زیادہ انفع ہے، یعنی زیادہ نفع بخش ہے بنسبت پہلے کے،
لیکن پہلا بھی مفید ہے، اس میں باوجود منسوخ ہونے کے پھر بھی اس کے اندر فوائد ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ذکر کرتے ہیں۔ جبکہ اہل کتاب منسوخ حکم کی تنقیص کرتے ہیں، اور منسوخ ہونے کی وجہ سے، اور منسوخ ہونے کی وجہ اس میں کیا بناتے ہیں، کہتے ہیں اس کا ضعف اور غیر مفید ہونا، کہ نعوذ باللہ جو حکم منسوخ ہوا ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے اور غیر مفید ہے، اس کے اندر کوئی نفع ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس وجہ سے نیا حکم نازل کر دیا، ولیعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ رسالہ عبرانیین میں ہے، اس کا کاتب مجہول ہے، اس کا کاتب مجہول ہے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں اس رسالے کو وہ مقدس مانتے ہیں، اور رسالہ عبرانیین کا کاتب مجہول ہے لیکن اس کی تقدیس کرتے ہیں وہ۔ اس میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلا حکم بلا عیب ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نہ لایا جاتا، یہ باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلا حکم بلا عیب ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نہ لایا جاتا، ولیعوذ باللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قدح ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے حکم کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم کو اس سے زیادہ نفع بخش یا اس سے زیادہ بہتر یا زیادہ تکلیف والا بندوں کے حالات کے بھی اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام ہے اس کے ناقص علم ہونے کے اور اس کے تبدیلی رائے پر دلیل ہے یہ۔ لیکن خود یہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ سنیے ان کی باتیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پہلا حکم بلا عیب ہوتا، یعنی اس میں کوئی عیب نہ ہوتا، اس کی جگہ دوسرا نہ لایا جاتا، اس کا مطلب یہ کہ ولیعوذ باللہ پہلا حکم عیب والا تھا، معیوب تھا اور ناقص تھا، تو اس کی وجہ سے دوسرا حکم آیا۔ اب ہمارے نزدیک سبب نسخ کا اور ہے، ان کے نزدیک نسخ کا سبب اور ہے، یہ بھی فرق ہے۔ اہل کتاب کے ہاں نسخ کا سبب ولیعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر لا علمی کے بعد علم کا ظہور ہونا ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ پہلے جو ہے وہ علیم نہیں تھا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین پہلے علیم نہیں تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ علیم ہوا ہے، یعنی ان کا ظہور اللہ پر بعد میں ہوا ہے، اور یہی عقیدہ بدا ہے جس کو بعض فلاسفہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے کا علم بھی تھا، بعد والے کا بھی علم تھا، لیکن ہم انشاءاللہ آگے مثال سے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ نسخ یہ کیوں ہوتا ہے، اس میں کیسے اللہ کی حکمت۔ لیکن یہ بے وقوف قوم جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نسخ کا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناقص علمی ہے یا اس کے علم میں نقص ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ پر یہ چیز ظاہر نہیں تھی، بعد میں ظاہر ہوئی۔ اچھا، ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی نسخ یہ دلیل ہے اللہ کے ناقص علم ہونے کی، لہٰذا اللہ اسے پاک اور منزہ ہے، اور دوسری طرف خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے بھی نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور زبان حال سے بھی کہہ رہے ہیں، دونوں اعتبار سے۔ اور اپنی کتاب مقدس کے اندر ذرا پڑھ کے دیکھیں یہ لوگ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کتنی صفات عیب سے، صفات ناقصہ سے موصوف کیا ہے۔ یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شک کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ پر چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، پہلے اللہ کے علم میں نہیں ہوتی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو کشتی نعوذ باللہ کروائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریسٹ کرنے کا، اب یہ اللہ کی صفات میں نقص نہیں؟ کیا آپ یہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہفتے میں یعنی کام کر کے اللہ تعالیٰ ایک دن ریسٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ تھک جاتا ہے، اور ہفتے کے دن اللہ ریسٹ کرتا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ولیعوذ باللہ تمہارے نزدیک صحیح ہے، لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر یا حکمت بالغہ کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے حالات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے علم میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے احکامات میں تبدیلی واقع کر دیتا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، تو یہ جو ہے وہ نقص ہو گیا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، زمین و آسمان کی کوئی معمولی چیز بھی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بعض آیات کو منسوخ کرنا یہ اس کے ناقص علمی کی دلیل نہیں، بلکہ مکمل علم اور حکمت سے، جس کا بندوں کی مصلحت تقاضا کرتی تھی۔ بندوں کی مصلحت اور ان کے جو نفع کے لیے چیزیں ہیں، ان کے مصالح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں تبدیلی کی، یہ اس مصلحت کا تقاضا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس تقاضے کو سمجھتا ہے اور بندوں کے حالات کو سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علیم اور خبیر ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے حالات بدلنے کا بھی علم ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پہلے والے حکم میں تخفیف واقع کر دیتا ہے یا اس کو بدل دیتا ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قول کو نقل کرتے ہوئے ان پر رد کیا ہے، اور اپنے کمال علم کی طرف اللہ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ میرا کسی چیز کو منسوخ کرنا یہ ناقص علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کمال علم کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نحل میں آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی جگہ، کسی آیت کی جگہ دوسری آیت، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما ينزل، جو وہ اتارتا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا انما انت مفتر، کہ اے نبی آپ تو بہتان باز ہیں والعیاذ باللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو لے آنا یا اسے نازل کر دینا، یہ کمال علم سے ہے نہ کہ نقص علم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کمال علم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نسخ اللہ کے نقص علم کی نہیں بلکہ اللہ کے کمال علم کی دلیل، کمال قدرت کی دلیل ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسئلہ نسخ کو سمجھنے کے لیے، اس میں حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھنا ضروری ہے، اور مثال کیا ہے؟ ایک ایکسپرٹ، ایک ماہر ڈاکٹر یا طبیب، جب آپ اس کے پاس علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے میڈیسن، ایک دوائی تجویز کرتا ہے آپ کے بخار کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس پوزیشن میں یا اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اگر آپ کو ہیوی دوائی دے دی جائے تو بخار کسی اور بیماری میں بدل سکتا ہے۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے وکلاء یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر، ماہر طبیب، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پہلے یہ دوائی دینی ہے، جب اس کی بیماری تھوڑی ہلکی ہو جائے گی پھر میں نے اس کو اس کی دوسری حالت جس میں یہ تبدیل ہوگا، اس میں بیماری میں جب کچھ تخفیف واقع ہوگی، اس کا تھوڑا لیول کمزور کم ہوگا تو میں اس کو فلاں دوائی دوں گا۔ اب کیا خیال ہے ڈاکٹر کا مریض کو اس کی پہلی پوزیشن یا حالت دے کر ایک دوائی تجویز کر کے ذہن میں یہ رکھنا کہ میں اس کو اگلی دفعہ جب آئے گا فلاں دوائی دوں گا جب اس کا بیماری ہلکی ہو جائے گی یا بخار ہلکا ہو جائے گا، تو کیا یہ اس ڈاکٹر کے جاہل ہونے کی دلیل ہے؟ ہاں جی، نہیں، اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو اس کے کمال علم کی دلیل ہے کہ اپنے فن میں ماہر ہے، اپنے فن میں ماہر ہے اور بڑا ہی ماہر ڈاکٹر ہے، کس کو پتا ہے کہ اگر اس پوزیشن میں نے اس مریض کو، جبکہ اس کا بخار بہت بہت زیادہ اس کا ٹمپریچر ہے، اگر اس کو انجیکشن لگاؤں گا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ڈاکٹر سخت بخار میں انجیکشن نہیں لگاتے، کیوں نہیں لگاتے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ انجیکشن اس کے لیے اس حالت میں مناسب نہیں، لہٰذا اس کو پہلے تھوڑی دوائی دیتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں، گولی وغیرہ یا کوئی شربت وغیرہ دیتے ہیں، جب تھوڑا بخار ہلکا ہوگا کہتے ہیں آپ 3 دن کے بعد آنا، پھر آپ کو انجیکشن لگاؤں گا۔ یا آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو فلاں دوائی دے دے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ پہلے یہ دوائی جو میں تجویز کر رہا ہوں یہ کھائیں 10 دن 15 دن، پھر دوبارہ میرے پاس آنا، پھر میں آپ کے لیے اور متبادل اچھی دوائی آپ کے لیے تجویز کروں گا۔ تو والعیاذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے حالات کی مکمل خبر رکھتے ہوئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پہلے حکم میں کسی خاص مسلک کے پیش نظر اگر تخفیف یا تغییر یا تبدیلی واقع کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناقص علمی ہونے کی دلیل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم سب وکلاء جانتے ہیں کہ ماہر ڈاکٹر کا دوائی بدل کر دینا یہ اس کے کمال علم اور مہارت کی دلیل ہے، نہ جو اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح نسخ ناسخ اور منسوخ ہے۔ تو یہ کتنی زبردست مثال ہے، اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ نسخ کو بھی سمجھ لیں گے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے نسخ کے مسئلے کے اندر کہ نسخ ان احکام میں واقع ہوتا ہے جو بندوں کی مسلک کے پیش نظر بدلتے رہتے ہیں، نسخ احکام میں واقع ہوتا ہے، خبر میں، قصص اور واقعات میں نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگر اخبار اور قصص اور واقعات میں نسخ واقع ہو جائے تو اس صورت میں یہ اس کے، آپ سمجھ لیں کہ خود اپنی خبر کی تردید کرنے کے مترادف ہے۔ تو نسخ جو واقع ہوتا ہے یہ ان احکام میں واقع ہوتا ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو پابند کیا ہے، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو پابند کیا ہے، یعنی مکلف بنایا ہے۔ باقی وہ احکامات یا وہ قصص اور واقعات جن کا گزشتہ امتوں یا انبیاء کے ساتھ تعلق ہے ان میں نسخ واقع نہیں ہوتا، ان میں نسخ واقع نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کریم کے قصص ہیں، اخبارات ہیں، خبریں ہیں،
گزشتہ انبیاء کی ان کی امتوں کے ساتھ اس میں نسخ کبھی واقع نہیں ہوتا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ آپ جب کوئی قصہ بیان کرتے ہیں اور قصہ بیان کرنے کے بعد اگر آپ خود کہہ دیں کہ نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کا ذکر کیا، ان کی تعداد کی طرف اشارہ کیا اور کتنی مدت تک وہ رہے گا غار یا کہف کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اگر اس کے بعد کسی اور صورت میں یہ ذکر کر دیا جائے کہ نہیں ان کی تعداد اتنی نہیں بلکہ اتنی تھی اور وہ اتنے سال نہیں بلکہ اتنے 100 سال ٹھہرے رہے، اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا واقعہ ہے، بعض اس کو عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہتے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ واقعہ جو ہے کہ وہ کتنی دیر تک رہے، اب پہلے 100 سال کا ذکر کر دیا گیا، اگر کسی اور صورت میں اس کو 50 سال ذکر کر دیا جاتا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کئی متعدد واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جو ان کی بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعات ہیں ان کو اللہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ بظاہر ان میں کہیں تعارض ہو۔ اگر کہیں تعارض سمجھا جاتا ہے تو وہ عقل میں تعارض ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں تعارض نہیں ہے۔ تو لہٰذا نسخ جو واقع ہوتا ہے یہ احکامات میں ہوتا ہے، ان احکامات میں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو پابند کیا ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں نہیں ہوتا جو قصص اور واقعات اور اخبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، غیبیات کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، یہ جو چیزیں اللہ نے خبر دی ہیں یہ ساری ان میں نسخ واقع نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان میں نسخ واقع ہوتا تو یہ تو خود اپنی خبر کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولیعوذ باللہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صادر ہونا ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمال علم اور کمال جو ہے وہ قدرت اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ نمبر 5، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ ہم مانتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو نسخ ہے اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال میں سے ایک فعل اس کا نسخ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال حکمت سے بھرپور ہیں۔ کون سی وہ حکمتیں ہیں جن کے پیش نظر ہم ناسخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور منسوخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ چند ایک حکمتوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تدرج، اور تدرج کا معنی یعنی مرحلہ وار، سٹیپ بائی سٹیپ کسی حکم کی طرف لے کے جانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال علم کی دلیل، کمال علم کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات اور ان کے مزاج کو جانتا ہے۔ عرب ایک عرصے سے شراب بناتے آ رہے تھے، شراب کی تجارت کرتے آ رہے تھے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شراب پیتے آ رہے تھے یہ، بلکہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس قدر بعض عرب مبالغہ کرتے تھے شراب پینے میں کہ مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتے تھے کہ میری قبر پر تم انگور کی بیل لگا دینا، میری قبر پر انگور کی بیل لگا دینا، تاکہ مجھے اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ محسوس ہوتا رہے۔ یہ جہالت ہے ان کی، لیکن اس قدر ان کو شراب سے محبت ہے۔ جو کئی سالوں سے نسل در نسل شراب پیتے آ رہے تھے، اگر ان کو سیدھا کہہ دیا جائے کہ تم شراب سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ، آج ہی چھوڑ دو، تو کیا خیال ہے، لوگ متنفر ہوتے یا اس کو تسلیم کرتے؟ صاحب ظاہر ہے کہ لوگ اس کو قطعاً بھی تسلیم نہ کرتے۔ اس کی اگر آپ نے جیتی جاگتی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو یہ جو نشئی ہیں، جو کئی سالوں سے نشے میں دھت ہے، اور وہ پہلے سگریٹ سے، پھر پتہ نہیں وہ کس سے، اب وہ انجیکشن پہ پہنچ چکے ہیں، انجیکشن سے بھی کوئی اگلا سٹیپ آ گیا ہے۔ اب اگر اس کو جا کے آپ کو کہ آج ہی شام تک نشہ چھوڑ دو، آج شام تک نشہ چھوڑ دو، تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ لیکن آپ اگر اس کو یہ کہو گے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ایک دن میں ایک کر لیں جی سگریٹ، پھر آپ ہفتے کے اندر کر لیں، اس طرح کر کے، اس کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک دم، ہاں کسی میڈیسن کے ذریعے تو آپ اس کو چھڑوا سکتے ہو، لیکن ہوش و حواس میں اس کو آپ کہہ دو کہ یہ نشہ چھوڑ دو ایک ہی دن میں، ابھی چھوڑ دو، تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان کو بتایا کہ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، کہ ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں گناہ بہت زیادہ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ہاں نفع ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، اس کے نقصانات، اس کی قباحتیں، اس کے نتائج جو گنونے ہیں وہ ان کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان چاہتا ہے لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، تاکہ وہ تمہارے درمیان حسد بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے میں، اس کی وجہ سے، اس کے سبب
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بت اور یہ ساری چیزوں کو ذکر کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اللہ نے میں کہ یہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ ساری چیزیں جو رجسن، یہ قبیح اور نجس اور پلید ہیں، لہذا فاجتنبوہ، بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر کہا کہ اس سے بچ جاؤ، اور پھر کیا ہوا، ذہنی طور پہ مکمل طور پہ وہ تیار ہو چکے تھے۔ آپ بھی جب کسی بچے کو کہتے ہو کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، اگر آپ کہتے ہو بیٹا یہ کام نہ کرو، شاید آپ کی وہ نہ مانے، لیکن آپ جب اس کو بتاتے رہتے ہو کہ یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، یہ چیز صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، آپ کو پھر جب اس کو روکو گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتدریج لوگوں کو ان کی ذہن سازی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کی طرف لے کر کے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اور اس میں سے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ، چونکہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان جانے سے منع کر دیا، میں کہ قبرستان میں نہ جایا کروں۔ پھر جب ان کے اندر ایمان پختہ ہو گیا، چونکہ ابھی تک ایمان پختہ نہیں تھا، پھر جب ان کے اندر ایمان پختہ ہو گیا اور عقائد راسخ ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جایا کرو قبرستان، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اب یہ بھی ایک بتدریج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی نا اپنے صحابہ کی۔ اسی طرح نسخ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ابتلاء اور امتحان بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے، جیسے قرآن کریم کی آیات محکم اور متشابہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متشابہ آیات اتار کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے اور کون ان میں سے شبہ اور وسوسات پیدا کر کے گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اپنے من کی تفسیر کر کے، اپنے من کی تعویل کر کے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور کون ہے جو کہتا ہے کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو محکم ہے اللہ کی طرف سے، جو متشابہ ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے امتحان لیتا ہے بندوں کا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے۔ پہلے تو بڑا دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم کو ماننے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں رسول کی، لہٰذا اب پتہ چلے گا کہ کس قدر یہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کیا اب نئے حکم کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے کو تو اس وجہ سے مان لیا چونکہ ان کا قبلہ ہے، یا چونکہ ان کو مقدس مانتے تھے اس کو۔ یہ یہود جو تھے مدینہ کے، ان کا بھی امتحان تھا، بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، تقریباً جو ہے وہ کئی مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ایک قول کے مطابق 17 مہینے، ایک قول کے مطابق سے کم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بڑے خوش ہوتے تھے یہودی اور مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فوراً بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، اسی وقت جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ گھٹن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسا اوقات ابتلاء اور امتحان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منسوخ کر کے نیا حکم لے کر آتا ہے، جیسا کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو ذکر کرتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تم تھے، یعنی جس پر تم پہلے سے تھے، اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا إِلَّا مَگَلْ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جانیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون مستقیم رہتا ہے نبی کی اطاعت میں، نبی کی تابع داری میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع، اور کون ہے جو پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ باری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، منافق ہیں یا دیگر لوگ ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور پتہ نہیں کیا کہ ہم چہیتے کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، جیسے یہود نے کہا۔ اب یہاں ان کا امتحان تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتلاء اور امتحان کے لیے بھی یہ حکم نازل فرماتا ہے۔ نمبر 3، گناہگاروں کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسا اوقات بطور سزا کے کسی چیز کو جو کہ پہلے حلال تھی اللہ تعالیٰ اسے حرام کرتا ہے، اور اس کی قرآن کریم کے اندر بھی مثال موجود ہے، اور ہم نے ابھی کتاب مقدس کے اندر سے بھی اس کی مثالیں دی۔
جیسے بنی اسرائیل بہت ساری چیزیں ان پر حلال تھیں، لیکن صرف بطور سزا کے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بے جا موسیٰ علیہ السلام سے فضول سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر سختی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کرتے ہوئے ان پر بعض چیزیں جو حلال تھیں اور پاک تھیں اللہ نے ان کو حرام کر دیا، جیسے چربی ہے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ہے، حالانکہ اس میں کیا قباحت ہے، لیکن اللہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ اب کون ہیں جو ہفتے کے دن رکتے ہیں اور کون ہیں جن کے دل میں جو یعنی یہ شبہات اور یہ وسوسات ہیں وہ اس میں تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح چربی کا مسئلہ، لیکن ان خبیثوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی نہ مانا، تعویلیں کرنا شروع کر دی، ہیلے بنا لیے، جیسے آج کل کئی لوگ جو ہے وہ سود کھانے کے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں، یہ یہود کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح انہوں نے کیا کیا، چربی کو اللہ نے حرام کر دیا، اس سے فائدہ اٹھانے کو اللہ نے حرام کر دیا، انہوں نے پگھلا کر بیچنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، وہ جا کے پکڑ کے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو کہا کہ پکڑ کے لے کے نہیں آنی، لیکن اس کو پکڑ کے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیتے تھے، چونکہ ان کے امتحان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکہ اس کا کمال علم اور کمال قدرت ظاہر، یہ بھی حکمت ہے کہ وہ بندوں کے حالات کی مکمل خبر رکھنے والا ہے، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو حکم جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ ان لوگوں کی اس حالت کے مطابق تھا، پھر جب لوگوں کی حالت بدلی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تخفیف پیدا کر دی، یا اس میں کوئی تبدیلی واقع کر دی، یا اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور ایک نیا حکم اللہ تعالیٰ لے آیا۔ ہم نے کہا تھا نا، نسخ کے اندر یا تو تخفیف ہوتی ہے، یا تغییر ہوتی ہے، یا پھر رفع ہوتا ہے، کسی حکم کو مکمل اٹھا دینا، اس میں تخفیف واقع کر دینا، یا اس میں تبدیلی واقع کر دینا، اس کی جگہ کو دوسرا حکم لے آنا، یا اس کو بالکل ختم کر دینا، اس کی جگہ دوسرا حکم لے کے نہ آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے کہ اب یہ حکم پہلا بھی مفید ہے، لیکن یہ حکم اس سے زیادہ مفید ہے۔ یہ مطلب ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے پہلا مفید نہیں، پہلا بھی مفید ہے اور اس وقت بھی مفید تھا، یہ نہیں کہ آپ مفید نہیں جب اللہ نے منسوخ کیا ہے، لیکن بعد والا حکم اس سے زیادہ مفید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا۔ اچھا، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں، اچھا پھر جو قرآن کریم کے اندر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، حالانکہ ان کا حکم منسوخ ہے، قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہے، اس کا کیا فائدہ؟ پھر ہم کہیں گے اس کا بھی فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے تاکہ لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کریں، جب بھی ان آیات کو پڑھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نازل کیا، پھر اس میں تخفیف اللہ نے پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی، تاکہ جب وہ یہ آیات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی جو بندوں پر رحمت اور شفقت ہے، اللہ کی جو نعمت ہوئی اس کو یاد کریں۔ اب مثلا مثال کے طور پر میں نے عورت کی مثال آپ کو دی، پہلے کیا تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس پر 1 سال تک عدت گزارنا لازم تھی۔ اب یہ مشکل ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے، عورتوں کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پہ تخفیف پیدا کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی۔ اب 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ نکاح کر سکتی۔ تو جب عورت یہ پڑھتی ہے، وہ پہلے 1 سال تک گزارنا تھی عدت، اب صرف 4 مہینے 10 دن، تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے مومن خاتون، مومن عورت، کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تخفیف پیدا کر دی۔ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اور اسی طرح جب یہ آیات باقی رہیں گی، قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، امت کے قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، جتنی آیات زیادہ ہوں گی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کرنے والا ہے، قرآن اہل قرآن میں سے ہے، صرف یاد نہیں، اس پہ عمل کرنے والا ہے، قیامت کو وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس کے پیش نظر ہیں؟ یہ اسی کے پیش نظر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت بندوں کے لیے ظاہر ہو، اور اس طرح جو ہے ان کو اجر عظیم دیا جائے۔ جو اگر یہ آیات نہ ہوتی تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم کے اندر کئی آیات ہیں جو منسوخ ہو چکی، لیکن اللہ نے ان کی تلاوت کو باقی رکھا تاکہ اجر میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ امتحان بھی لینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ان کی تلاوت کو باقی رکھنے کے بعد ان کے حکم کو منسوخ مانتا ہے، اور کون ہے جو باوجود نسخ کے ان کا نسخ نہیں مانتا۔ تو یہ بھی اور بھی کئی اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ آگے قرآن کریم کے حوالے سے جو مزید اعتراضات ہیں کہ صحابہ نے اس میں تبدیلیاں کر لی، قرات کے حوالے سے
انشاءاللہ اس پہ کچھ مزید اس طرح کی باتیں آئیں گی. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.